الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تھوڑے اختلاف سے روایت کی۔ ان کی روایت میں ہے کہ جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن والے بہروں گونگوں کو زمین کا بادشاہ دیکھو تو قیامت ان 5 میں سے ہے جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ آیت تلاوت کی کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے، وہی مینا برساتا ہے۔ مسلم و بخاری۔ یعنی 5 چیزیں رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب ہوگی، بارش کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور میں کل کیا کروں گا، اور میں کہاں مروں گا۔ اس میں سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت و حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے کسی کو یہ علم دیے بھی نہیں۔ کاتب تقدیر، فرشتہ اور ملک الموت کو یہ علوم بخشے گئے۔ ہمارے حضور نے بدر کی جنگ سے پہلے زمین پر خطوط کھینچ کر بتایا کہ کل یہاں فلاں فلاں کافر مارا جاوے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ علوم خمسہ قیاس تخمینہ حساب سے معلوم نہیں ہو سکتے، صرف وحی الہی سے ان کا پتہ لگ سکتا ہے۔ روایت ہے حضرت ابن عمر سے، اب فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام 5 چیزوں پر قائم کیا گیا، اس کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور حج کرنا ہے، اور رمضان کے روزے۔ بخاری و مسلم۔ آپ کا نام عبداللہ بن عمر ہے، ظہور نبوت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے، صحیح میں شہادت ابن زبیر سے 3 ماہ بعد وفات پائی، ذی طوا کے مقبرہ مہاجرین میں دفن ہوئے، 84 سال عمر شریف پائی، بڑے متقی اور عامل بالسنہ تھے۔ یعنی اسلام مثل خیمہ یا چھت کے ہے، اور یہ 5 ارکان اس کے 5 ستونوں کی طرح کہ جو کوئی ان میں سے ایک کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہوگا اور اس کا اسلام منہدم ہو جاوے گا۔ خیال رہے کہ ان اعمال پر کمال ایمان موقوف ہے اور ان کے ماننے پر نفس ایمان موقوف، لہٰذا جو صحیح عقیدہ مسلمان کبھی کلمہ نہ پڑھے یا نماز روزہ کا پابند نہ ہو وہ اگرچہ مومن تو ہے مگر کامل نہیں، اور جو ان میں سے کسی کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ لہٰذا حدیث پر کوئی اعتراض نہیں، نہ اعمال ایمان کے اجزاء ہیں۔ اس سے سارے عقائد اسلامیہ مراد ہیں۔ جو کسی عقیدے کا منکر ہے وہ حضور کی رسالت ہی کا منکر ہے۔ حضور کو رسول ماننے کے یہ معنی ہے کہ آپ کی ہر بات کو مانا جاوے۔ ہمیشہ پڑھنا، صحیح پڑھنا، دل لگا کر پڑھنا، نماز قائم کرنا، اگر مال ہو تو زکوٰۃ و حج ادا کرنا فرض ہے، ورنہ نہیں، مگر ان کا ماننا بہرحال لازم ہے۔ نماز ہجرت سے پہلے معراج میں فرض ہوئی، زکوٰۃ و روزہ ہجرت سے، اور حج وحی میں فرض ہوئے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان کی چند اور 70 شاخیں ہیں، ان سب میں اعلیٰ یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب سے ادنا تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا ہے، اور غیرت بھی ایمان کی شاخ ہے۔ آپ کا نام کفر میں عبد الشمس اور اسلام میں عبد الرحمن بن سخر دوسی ہے۔ خیبر کے سال اسلام لائے، 4 سال سفر و حضر میں حضور کے ہمراہ سایہ کی طرح رہے۔ آپ کو بلی بڑی پیاری تھی، حتیٰ کہ ایک بار اپنی آستین میں بلی لیے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابو ہریرہ یعنی بلیوں والے ہو۔ تب آپ اس کنیت سے مشہور ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں 35 ہجری میں وفات ہوئی، جنت البقیع میں دفن ہوئے، 87 سال عمر ہوئی، غضب کا حافظہ تھا۔ آپ سے 4364 حدیثیں مروی ہیں۔ کہ شعبہ درخت کی شاخ کو کہتے ہیں۔ یہاں خصلت مراد ہے، یعنی معمولی کام سے لے کر اعلیٰ کام تک سب اسلامی خصلتیں ہیں، کسی کو نہ چھوڑو۔ یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا، اس کی عادت ڈال دینا، مردے کو کلمہ طیبہ کا ثواب پہنچانا، نتیجہ وغیرہ کرنا اس حدیث سے ماخوذ ہے کہ افضل عبادت کا ثواب بھی افضل ہے، یہی بخشنا چاہیے۔ پتھر و اینٹ، لکڑی وغیرہ جس سے لوگ انہیں یا ٹھو کر کھائیں، دور کر دینا ثواب ہے۔ ایسے ہی مخلوق کو فائدہ پہنچانا بڑا ثواب ہے، حتیٰ کہ پانی پلانا، اس لیے بعض لوگ سبیلے لگاتے ہیں۔ 5
غیرت سے ایمانی غیرت مراد ہے، جو گناہوں سے روک دے۔ بندہ مخلوق سے، اللہ کے رسول سے، فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ سے شرم کرے، گناہ نہ چھپ کر کرے کہ اللہ، رسول، فرشتے دیکھتے ہیں، نہ علانیہ کرے کہ مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں۔ نفسانی یا شیطانی غیرت مراد نہیں، جیسے نماز یا غسل سے شرماتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اگلی حدیث لے کر نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ حدیث شریف کو سنیے، سمجھیے، آگے اپنے دوست و احباب میں شیئر کیجیے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، یاد رکھے، پھر دوسروں تک پہنچائے۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔